نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائی دوستو بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ قربانی کے دن قریب ہیں اور ہر مسلمان صاحب نصاب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ضرور بھی ضرور قربانی کرے، سنت ابراہیمی کو زندہ کر کے اپنے اللہ رب العزت کی رضا اور قرب کو حاصل کرے۔ جہاں پہ انفرادی قربانیاں ہوتی ہیں وہیں پر اجتماعی قربانیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور بعض جگہ پر تو اجتماعی قربانی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں چونکہ سہولت ہوتی ہے، سارے لوگ مل کے اس کو ذبح کر لیتے ہیں اور اسی طرح پھر اس جانور کو جلدی بنا بھی لیتے ہیں، یا قصاب کی اجرت دے کر اس سے بنوا لیتے ہیں۔ یا پھر اجتماعی قربانی اس لیے بھی لوگ کرتے ہیں زیادہ کہ انفرادی قربانی کے لیے انہیں بکرا خریدنا پڑتا ہے اور اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ ہر مسلمان اس کی طاقت نہیں رکھتا، وہ یہ بھی چاہتا ہے میں قربانی بھی کروں، تو اس لیے وہ اجتماعی قربانی کی طرف رخ کرتا ہے اور اپنا رجحان اس طرف زیادہ رکھتا ہے۔ اجتماعی قربانی چونکہ اسے بکرے سے سستی مل جاتی ہے، اس لیے وہ قربانی بھی کر لیتا ہے، ایک اپنا فریضہ بھی ادا کر لیتا ہے اور اپنا جو ہے کہ مالی حیثیت سے بھی وہ اسے آسانی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، اجتماعی قربانی کے کچھ مسائل ہیں، کچھ ضروری باتیں ہیں، انہیں آج ہم نے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے اجتماعی قربانی والے جو شرکاء ہیں وہ اکٹھے ہو جائے، جمع ہو جائیں، اور بہتر یہ ہے کہ وہ جانور خریدنے سے پہلے اپنی اماؤنٹ کو، اپنے رقم کو جمع کر لیں، پھر اس سے وہ جانور خریدیں، اسی سے پھر وہ اس کے چارے کی اجرت اور چارہ وغیرہ خریدنا اور قصاب کی اجرت، ساری چیزیں اسی میں سے وہ استعمال کریں۔ پھر اگر پیسے بچ جائیں تو واپس لوٹا دیے جائیں سارے ساتھیوں کو، یہ بہتر ہے۔ ورنہ اگر کوئی ساتھی پہلے سے اکیلا بھی خرید لے، پھر اس میں وہ حصے تقسیم کر دے، 12 ہزار آ رہا، 10 ہزار یا 20 ہزار یا 25 ہزار، یہ بھی درست ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ پہلے پیسے تقسیم کر لے جائیں، سب مل کر پیسے جمع کر کے اس جانور کو دیکھیں، پسند کریں، اور پھر اسے جہاں پہ رکھنا ہے وہ جگہ متعین کر لیں۔ ایک یہ بات۔ دوسری ہے کہ سارے شرکاء کو جمع کر کے سارے شرکاء یہ کہیں بھائیو، سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کر لیں، کیونکہ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، یعنی جیسی کسی کی نیت ہوگی ویسے اس کا عمل ہوگا، اسی کے بقدر اس کو اجر ملے گا اور ثواب ملے گا۔ اگر نیت یہ ہوئی کہ میں گوشت کھاؤں گا، گوشت مجھے ملے گا، بہت دن ہو گئے گوشت نہیں کھایا، میرے بچے گوشت کھا لیں گے، تو ظاہر سی بات ہے یہ نیت گوشت کی ہو جائے گی، اس میں پھر اس کو ثواب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہاں وہ اللہ کی رضا کے لیے نیت کر لے، گوشت تو وہ کھائے گا ہی کھائے گا، لیکن اللہ رب العزت کی قرب کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے وہ قربانی کرے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے شرکاء میں دیکھ لے کہ کیا میرے شرکاء میں سارے کے سارے صحیح العقیدہ ہیں، مسلمان ہیں، کوئی رافضی تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے جو انبیاء کا دشمن ہو، یا صحابہ کرام کا دشمن ہو، یا اولیاء کرام کا دشمن ہو، یا ائمہ کرام پر جو ہے نا تبرہ بازی کرنے والا ہو۔ یہ بھی دیکھ لے، صحیح العقیدہ کا ہونا بہت ضروری، موحد ہو، توحید والا ہو، بدعتی نہ ہو، اور مشرک بھی نہ ہو، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بھی نہ کرے۔ اگر عقیدہ صحیح نہ ہوا تو پھر بھی قربانی کے قبول ہونے میں یہ معنی ہیں، اور اس میں سب کی قربانی خراب ہو سکتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو شرکاء شریک ہوئے ہیں اس ایک جانور میں، وہ سب دیکھ لیں کہ کیا ہم میں سے سب کی آمدنی جو ہے، پیسہ ہے، کیا وہ حلال ہے۔ کوئی ایسا ساتھی تو نہیں ہے جس کی آمدنی، جس کے پیسے حرام کمائی سے آ رہے ہوں، وہ رشوت کا لیتا ہو، یا وہ سودی کاروبار کا لین دین کرتا ہو، یا وہ بینک ملازم ہو، ایسا تو نہیں ہے، یا وہ حجام ہو، اور اکثر حجام جو ہے کہ داڑھی شیو کرتے ہیں اور اس طرح کی کمائیوں میں وہ ملوث ہوتے ہیں۔ تو اس طرح وہ دیکھ لیں کہ ہم میں سے ہر شریک کے پیسے حلال ہوں۔ پہلی بات کہ سب سے کہ بھائی نیت کو درست کر لیں، عقیدہ ٹھیک ہو۔ تیسری بات کہ سارے ساتھیوں کو یہ جمع کر کے کہا جائے کہ بھائی اپنا حلال پیسہ اس میں لگائیں، اگر حرام کا 1 روپیہ بھی ہوا تو سب کی قربانی
خراب ہو جائے گی، کیونکہ جانور جو ایک ہے۔ تو اس لیے یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ اس کی آمدنی حرام تو نہیں ہے، سب کی قربانی خراب ہو سکتی ہے۔ اور چوتھی بات میرے دوستو یہ ہے، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، کہ سب کے حصے برابر ہوں۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ ایک جانور خریدا ہے 65,000 روپے کا، اور اس پر اوپر جو خرچہ ہوگا عید تک اور اس کے قصاب کی جو اجرت وہ ملا کر 5,000 ہوتی ہے، تو 70,000 کا ہو گیا یہ۔ اب سارے جو شرکاء ہیں ساتھ ہی ان پہ 10,000 روپے آئیں گے، تو کسی بھی ساتھی کے 10,000 سے کم روپے نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو ایک ساتھی 9,000 دے رہا ہے، دوسرا کہتا ہے یار میں 11,000 دے دیتا ہوں، چلو اتنا گوشت میں زیادہ لے لوں گا۔ یا ایسے ہوتا ہے کہ 6 ساتھی مکمل ہے، 7ویں جو ساتھی ہے وہ اکیلا نہیں، اس کے وہ 2 بھائی مل کر ایک قربانی کر رہے ہیں، کسی بھی ساتھی کا ایک حصے سے کم قیمت ہوئی تو اس وقت بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، سب کی جائز نہیں ہوگی، بلکہ سب کی قربانیاں خراب ہو جائیں گی۔ ہاں ایسا کر سکتے ہیں، اس میں ایک صورت ہے کہ 2 بھائی مل کر ایک کو تملیک کر دے، ایک کو پیسوں کا مالک بنا دے، ایک کی طرف سے قربانی ہو جائے، ثواب اس کو بھی مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کی قیمت کم نہ ہو حصے سے، اگر کسی بھی بھائی کی، کسی بھی ساتھی اور شریک کی اپنے حصے سے کم قیمت ہوئی تو ان سب کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اس میں اکثر لوگ سستی کرتے، ایک جانور 7 ہیں اس میں شریک ہے تو 9 بندے قربانی کر رہے ہیں، اس میں 8 بندے قربانی کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ وہ شرکاء کو بھی نہیں بتاتے، وہ یہ نہیں بتاتے کہ ہم اس میں 2 شریک ہیں، بلکہ وہ سمجھتے ہیں ہم 7 شریک ہیں، اس نے پیسے کسی اور سے بھی لیے ہوتے ہیں۔ تو ان باتوں کا خیال کر لیا جائے، یہ بہت ضروری باتیں تھی جو عرض کرنی تھی۔ یہ اب کیونکہ آپ قربانی کے دن قریب ہیں اور لوگ شراکت داری کر رہے ہیں، قربانی کے جانور خرید رہے ہیں، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ قربانی کے مسائل کو سمجھ کر پھر ان پہ عمل کر کے قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔